لگ گئی آپ لوگوں کی نظر، ہو گیا زندگی میں مسئلہ؟ معلوم ہے مجھے کہ محبت میں سزا ملتی، اس حساب سے تو پھر آپ کو بھی ملنی چاہیے اسد بھائی سے محبت کے جرم۔ کس کا میسج ہے؟ آؤ ذرا مجھے۔ ہیلو فرینڈ، روحان کی زندگی ہی برباد ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی میں تو جیسے ویرانیوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ گھر جانے سے پہلے اپنے چچا سے اکیلے میں ملتا ہے اور ان سے شکایت کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے کہ آپ بھی سب جانتے تھے، لیکن آپ نے بھی بابا سے یہ بات چھپا کر انہیں دھوکے میں رکھا اور اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے چپ چاپ یہ سب دیکھتے رہے۔ تب حامد صاحب بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ وہ روحان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ میں اپنے بھائی اور تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے گیا ہے اور میں اس کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں چھپایا، کیونکہ میری اپنی یہ حالت بھی عنایہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے یہی بتایا گیا کہ روحان اور بھائی صاحب کو ساری حقیقت بتا دی گئی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی صاحب اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ تب روحان ان سے کہتا ہے کہ چچا جان، عنایہ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، میں اس کے لیے اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اس لیے میں نے عنایہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو بیٹی کے برباد ہونے کا صدمہ انہیں تڑپا کر رکھ دے گا، جبکہ باہر کھڑی عنایہ بھی روحان کی اس فیصلے سے تڑپ اٹھتی ہے اور روحان کے آگے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ روحان، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ لیکن روحان عنایہ کی ایک نہیں سنتا اور بے رخی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گھر پہنچتا ہے تو اسد اسے دیکھ کر گلے ملتا ہے، لیکن روحان بالکل سپاٹ انداز میں ان سے ملتا ہے۔ اسد دیر سے آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ انہیں جواب دیتا ہے کہ وہ چچا سے ملنے گیا تھا اور یہ بتانے گیا تھا کہ اب میری زندگی میں عنایہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ سن کر اسد بھی پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ عائزہ کو روحان کا اتنی جلدی واپس آنا اچھا نہیں لگتا۔ روحان کو تو چپ ہی لگ گئی تھی، وہ سب سے الگ تھلگ اور خاموش رہنے لگا تھا۔ روحان کو اس طرح اداس دیکھ کر عاشر سے برداشت نہیں ہوتا اور روحان کا دکھ پارٹنر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو روحان پھٹ پڑتا ہے کہ آپ ایشل بھابی کے ساتھ خوش ہیں، بھائی عائزہ بھابی کے ساتھ خوش ہیں، لیکن مجھے دیکھیں، میں خوش رہتے رہتے ہنسنا ہی بھول گیا، لگ گئی آپ لوگوں کی نظر، ہو گئی میری زندگی برباد، اس لیے اب آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ تو عاشر کو روحان کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف عنایہ کو اپنی بہن کی وجہ سے دوسری مرتبہ اجڑنے پر بہت غصہ آتا ہے کہ اس کا گھر برباد کر کے وہ کیسے خوش رہ سکتی ہیں، اس لیے وہ شایان کو فون کر کے اکساتی ہے کہ مجھے اجاڑ کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا، بلکہ تم ہار گئے ہو، کیونکہ یہ سب تو تمہارے ساتھ عائزہ آپی نے کیا تھا، تو برباد بھی تمہیں عائزہ آپی کو کرنا چاہیے تھا، تمہاری بربادی کی ذمہ دار تو عائزہ آپی تھی، تو ہر بار مجھے ہی سزا کیوں دی تم نے؟ اب شایان کو بھی عنایہ کی باتیں سیدھا دل پر لگیں گی کہ عنایہ تو سچ میں اس کی دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئی ہے، اصل قصوروار تو عائزہ ہے، اس لیے وہ اب ہاتھ دھو کر عائزہ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ وہ عائزہ کو فون کر کے دھمکائے گا کہ اسے معلوم ہے کہ محبت میں سزا ملتی ہے اور آپ نے مجھے اس محبت کی سزا دی تھی، اس طرح تو آپ بھی اسد سے محبت کرتی ہیں، تو اس حساب سے آپ کو بھی تو سزا ملنی ہی چاہیے اسد بھائی سے محبت کرنے کے جرم میں۔ تو عائزہ اسے برا بھلا کہہ کر فون بند کر دیتی ہے، لیکن شایان اب اسے مسلسل کالز اور میسج کرے گا تو عائزہ پریشان ہو جائے گی کہ اب شایان اس کا گھر بھی برباد کرنے پر تل چکا ہے۔ وہ اسی پریشانی میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، تبھی اسد کے سامنے شایان کا میسج آئے گا تو عائزہ گھبرا جائے گی۔ تو اس کی گھبراہٹ دیکھ کر اسد سوال کرے گا کہ کس کا میسج ہے، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ تو عائزہ کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا کہ اگر اسد نے یہ میسج پڑھ لیا تو اس کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، لیکن یہاں پر عائزہ کسی نہ کسی طریقے سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن کب تک وہ خود کو شایان سے بچا پائے گی، کیونکہ عائزہ کے برے دن اب بہت جلد آنے والے ہیں، کیونکہ شایان ہی اس کی حقیقت اسد کے سامنے لانے والا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔